یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ شیطان کی دشمنی ازل سے لے کر کے ابد تک ہے۔ انسان جب دنیا میں قدم رکھتا ہے اس وقت سے لے کر کے انسان کی وفات تک شیطان مختلف ناحیے سے انسانوں کو پریشان کرنے، حق سے باطل کی طرف لے جانے، اچھائی سے برائی کی طرف لے جانے، خیر سے شر کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ جب شیطان نے اللہ رب العالمین کے حکم کی نافرمانی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ رب العالمین نے اس کو دھتکار دیا اور ملعون قرار دیا، تو اس وقت سے اس نے اللہ رب العالمین سے یہ مہلت لی کہ وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اسے مہلت دے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت اور مصلحت کی خاطر اسے مہلت بھی دے دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ اللہ کے بندوں کو ضرور و ضرور گمراہ کرے گا، اور اس نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا کہ اللہ کے وہ بندے جو مخلص ہیں، اللہ کے وہ بندے جو توحید پرست ہیں، اسے وہ گمراہ نہیں کر سکتا۔ الا عبادک منہم المخلصین، تمہارے جو مخلص بندے ہیں، اللہ کے سامنے اس نے اعتراف کیا کہ جو بھی مخلص بندے ہیں اس کو وہ گویا کہ گمراہ نہیں کر سکتا، بھٹکا نہیں سکتا۔ شیطان جو ٹارگٹ لے کر کے آیا ہے، جو ہدف لے کر کے آیا ہے، جو مقصد لے کر کے آیا ہے، وہ اس مقصد کو پورا کرنے کی خاطر دن و رات لگا ہوا ہے۔ اس مقصد میں کامیاب ہونے کی خاطر مختلف تدبیریں اور مختلف ترکیبیں اپناتا ہے، اور نہ تھکتا بھی ہے اور نہ اڑتاتا ہے۔ ایک ترکیب اس کی اگر ناکام ہوتی ہے تو وہ دوسری ترکیب اپناتا ہے۔ جلدی اگر وہ اپنے ٹارگٹ کو پورا نہیں کر پاتا تو اس کا بہت ہی دور کا مقصد ہوتا ہے جس کو وہ پورا کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ شیطان باطل پر ہونے کے باوجود، گمراہی کی طرف بلانے کے باوجود اس کے اس طرح کے سارے اہداف ہوتے ہیں، سارے مقاصد ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، چاہے جلدی ہی کامیاب ہو جائے یا دیر سویر اس کو کامیابی مل جائے، اس کی خاطر وہ دن و رات اور مختلف نئے طریقے اور ترکیبیں آزماتا رہتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ دشمنی شیطان کی انسان کے دنیا میں آنے کے بعد سے لے کر کے موت کے وقت تک رہتا ہے، اور شیطان کو اللہ رب العالمین نے دشمن سمجھنے کا اعلان کروا دیا ہے۔ لوگوں، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لہٰذا تم بھی کیا ہے اسے دشمن سمجھنا، اسے دشمن گردانتے ہوئے، دشمن شمار کرتے ہوئے اس کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے اسی طریقے کا معاملہ کرنا۔ دنیاوی معاملات میں اگر ہمیں سے کسی کی دشمنی کے بارے میں علم ہو جاتا ہے، کسی کی دشمنی کے بارے میں اندازہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کی کسی بھی قسم کی تکلیف سے، اس کی کسی بھی قسم کی پریشانی سے بچنے کی خاطر مختلف تدبیریں اور مختلف ترکیبیں اپناتے ہیں۔ تو شیطان کا معاملہ یہ اخروی امور سے تعلق رکھتا ہے، دنیاوی امور سے نہیں، بلکہ اخروی امور سے تعلق رکھتا ہے، بالخصوص کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈال دینا چاہتا ہے، ہمیں جہنم تک پہنچا دینا چاہتا ہے اپنی مختلف ترکیبوں تک۔ جس طریقے سے وہ جہنمی ہوگا ویسے ہی گویا کہ وہ دوسرے انسانوں کو بھی جہنم تک لے جانا چاہتا ہے۔ تو جب شیطان کی یہ دشمنی ہم سب کو معلوم ہے تو شیطان سے بچنے کی تدابیر اور ترکیب ہمیں کس قدر اپنانی چاہیے، اور شیطان کے سلسلے میں ہمیں کس قدر محتاط رہنا چاہیے، یہ ہر انسان کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے۔ شیطان جو انسانوں کو پریشان کرتا ہے، مختلف ناحیوں سے مختلف قسم کی وہ ترکیبیں اپناتا ہے، اس میں سے ایک قسم کی جو ترکیب ہوتی ہے جو بالخصوص مومنوں کو اور مسلمانوں کو اور دیگر کو بھی وہ مختلف ناحیوں سے پریشان کرتا رہتا ہے، مختلف ناحیوں سے وہ تکلیف میں مبتلا کرتا رہتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی عجیب حکمت اور مصلحت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو یہ اختیار اور یہ قدرت عطا کی ہے کہ مختلف بندوں کو مختلف ناحیوں سے وہ پریشان کرتا رہے۔ اور اس میں اللہ رب العالمین کا امتحان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو جو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے، اپنے بندے کو جو امتحان لینا چاہتا ہے، بندہ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے امتحان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے۔
تو یہ اللہ کا امتحان بھی ہے کہ انسان کو آزمایا جائے شیطان کے ذریعے سے کہ شیطان کے شر سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی مصیبت بھی آتی ہے تو انسان کو جو بھی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ ساری پریشانیاں انسان کے گناہوں کے معافی کے اسباب بن جاتے ہیں۔ تو شیطان انسان کو پریشان کرنے کی خاطر بہت سے جو تدابیر اپناتا ہے، بہت سے جو ترکیبیں اپناتا ہے، قرآن اور احادیث میں بہت سے ایسے ترکیب بتلائے گئے ہیں جن کو ہم اپنا کر کے شیطان کے شر سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پہلی تدبیر جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے شیطان کے شر سے ہمیشہ پناہ طلب کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اے نبی، اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ لاحق ہو جائے تو آپ فوراً اللہ رب العالمین سے پناہ طلب کیجیے، کیونکہ اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبی کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے یہ حکم دیا کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی پریشانی اور کوئی وسوسہ لاحق ہو رہا ہو تو گویا کہ انسان کو شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنا چاہیے۔ اور یہاں کوئی وقت اور کوئی مدت نہیں بتلائی گئی کہ کس وقت طلب کرنا ہے اور کتنے دن طلب کرنا ہے، لہٰذا جب کبھی بھی شیطان سے کوئی دشواری ہو انسان کو اس کے شر سے ہمیشہ جو ہے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ معاملہ بہت ہی اہم معاملہ ہے، اسی لیے اگر ہم بہت سی دعاؤں کو دیکھیں گے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے مقامات پر شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسے کہ بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو ہم دعا پڑھ کے جاتے ہیں، گویا کہ وہ شیطان کے شر سے پناہ مانگنے کی دعا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو جب غصہ آ جاتا ہو تو وہاں پہ بھی اس شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ وہاں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے دعا پڑھے اور اپنے غصے کو ختم کر لے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی اختلاف کر بیٹھے اور آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہہ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک آدمی بہت ہی زیادہ غصہ ہوا اور غصے کے اثرات اس کے چہرے پر نظر آنے لگ گئے، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ایک بات یا ایک کلمہ ایسا ہے جو میں جانتا ہوں کہ وہ بندہ اس کلمے کو اگر کہتا ہے تو اس سے اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے اسے یہ ترکیب بتائی کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے پڑھ لے، انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو غصے کے وقت بھی شیطان کے شر سے پناہ طلب کرنے کی جو ہے ترکیب بتلائی گئی۔ یہ اور اس طرح کے جو بھی مقامات ہیں شریعت نے ہمیں مختلف مقامات پر اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسان کو شیطان کے شر سے پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ پہلی تدبیر ہے، پہلی ترکیب ہے جس کو اپنا کر کے ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تدابیر شریعت نے ہمیں بتلائی ہے جس کو اختیار کر کے بندہ شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتا ہے وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کی تلاوت عموماً اور کچھ صورتوں اور کچھ آیتوں کی تلاوت بالخصوص جو شیطان کے شر سے انسان کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، شیطان کے شر سے انسان کو بچا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا کہ سورہ بقرہ جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے، سورہ بقرہ کو جس گھر میں پڑھا جاتا ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ ان الشیطان ينفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، صحیحین کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جا رہی ہو، جس گھر میں سورہ بقرہ کو پڑھا جا رہا ہو، ایسے گھر سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہ سورہ بقرہ کے سلسلے میں خصوصی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، اور اسی کے ذریعے سے قرآن کی تلاوت کو عموماً آپ اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں تو باذن اللہ تعالی یہ بھی شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا جو ہے بہت ہی اہم ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص آیتوں کے بارے میں بھی ہمیں یہ بات بتلائی ہے کہ جن کی تلاوت، جن کو پڑھنا شیطان کے شر سے انسان کو محفوظ رکھ سکتا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ ہی کی آخری دو آیتوں کے سلسلے میں کہا من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ
فی لیلۃ کفتہ، جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی تلاوت کرے کسی رات میں، گویا کہ یہ دونوں آیتیں اسے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی خاطر کافی ہو جائیں۔ سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں جس نے بھی کسی رات میں تلاوت کی، گویا کہ یہ آیتیں اس انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہوگی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں فرمایا، اور وہ پورا واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زکوٰۃ کے مال کے نگرانی کا واقعہ ہے، جس میں وہ زکوٰۃ کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ ایک شیطان انسان کی شکل اختیار کر کے آتا ہے اور اسے جو ہے زکوٰۃ کے مال سے لے کے چلا جاتا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑتے ہیں تو وہ اپنے بال بچوں کی شکایت کر کر کے بچ جاتا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 دن چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسرے دن پکڑتے ہیں کہ تمہارا روزانہ کا کیا معاملہ ہے، تو وہ اس وقت سکھاتا ہے کہ جب تم بستر پہ چلے جاؤ، جب تم سونے کے لیے تیار ہو جاؤ، بستر پہ چلے جاؤ، تو تم جو ہے آیت الکرسی کی تلاوت کر لینا۔ اگر تم آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہو تو گویا کہ اللہ کی جانب سے تمہاری حفاظت کرنے کی خاطر ایک فرشتہ مقرر ہوگا، اور صبح ہونے تک تمہارے پاس شیطان نہیں آئے گا۔ اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی فلن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح۔ یہ شیطان نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھلایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ ایسا ایسی بات ہے، ایسا ایسا اس نے سکھایا ہے مجھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ وہ تو جھوٹا ہے، لیکن جو بات اس نے کہی ہے وہ بات بالکل درست اور صحیح ہے۔ تو گویا کہ اس اعتبار سے کوئی انسان، بلکہ ہر انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ سونے سے پہلے آیت الکرسی کا ضرور اہتمام کرے، اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اس کی بھرپور کوشش کرے۔ اس لیے کہ سورہ آیت الکرسی کی تلاوت کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ بتلایا ہے کہ انسان کی اللہ رب العالمین کی طرف سے نگرانی کے لیے ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور یہ معاملہ صبح ہونے تک رہتا ہے۔ اسی طریقے سے وہ صورتیں جس کے سلسلے میں شریعت میں خصوصی ہدایتیں آئی ہیں، جو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے میں معاون اور مددگار ہیں، معوذتان ہے، سورہ فلق اور ناس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے اور انسان سے جو ہے انسان کے شر سے، انسان کی جو ہے برے نظر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتان نازل ہو گئی۔ جب معوذتان نازل ہو چکی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کیا، اور بقیہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اسے چھوڑ دیا۔ صحابی کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من الجان ومن عین الناس حتى نزلت المعوذتان۔ جب تک جو ہے معوذتان سورہ فلق اور ناس نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے جو برے نظر سے اور شیاطین کے شر سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی یہ دونوں صورتیں نازل ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کرنے لگ گئے، اور بقیہ جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اسے چھوڑ دیا۔ ایک موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں باہر تھے، آپ کے ساتھ ایک صحابی بھی تھے کہ نہایت ہی جو ہے تیز و تند ہوائیں چلنے لگی، اور جو ہے نہایت ہی موسم گرد آلود ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی دونوں صورتوں کو پڑھنے لگے، اور صحابی کو بھی یہ تلقین کی کہ آپ ان دونوں صورتوں کو پڑھیں، اس لیے کہ پناہ طلب کرنے والوں نے ان دونوں صورتوں سے بہتر صورت کے ذریعے سے پناہ طلب نہیں کیا۔ لہذا ہمیں ان دونوں صورتوں کے تلاوت کا، ان دونوں صورتوں کو مختلف اوقات میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ تو چاہے قرآن کی کچھ مخصوص صورتیں ہوں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، یا قرآن کی کوئی بھی آیت ہو، آپ ان صورتوں اور ان آیتوں کی تلاوت کے ذریعے سے اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ترکیبیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے، انسان صبح شام کی مختلف دعاؤں کا اہتمام کرے،
کیونکہ ان دعاؤں میں بھی جو دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں میں بھی شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کے سلسلے میں بہت سی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ترکیب جو انسان کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اگر ہم روزانہ 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، دن میں 100 مرتبہ اس دعا کو پڑھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اس کے 4 فائدے حاصل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر كتبت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى يمسي۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو دن بھر میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا کہ اس دعا کے پڑھنے سے اس کو 4 فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوگا کہ یہ دعائیں پڑھنا اس کے لیے گویا کہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس دعا کے پڑھنے سے، اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنے سے گویا کہ اس انسان کو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر کا ثواب ملے گا۔ یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور چوتھا فائدہ جو ہوگا کہ دن بھر اس کی شیطان کے شر سے جو ہے حفاظت ہو جائے گی۔ ایک دعا پڑھنے سے، 100 مرتبہ پڑھنے سے بہت زیادہ جو وقت اگر اس کو پڑھنے میں لگے گا تو میرے خیال سے 5 سے جو ہے 6-7 منٹ کا وقفہ لگے گا، اور ہم اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھ لے جائیں گے تو ہم اس چاروں فائدے سے ہم جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور ہر انسان کو گناہوں کی معافی کی بھی ضرورت ہے، ہر انسان کو مختلف قسم کے ثواب کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے شیاطین کے شر سے محفوظ رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ لہٰذا ہمیں ضرور اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو مختلف قسم کے فائدے پہنچانے چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ تدبیر اور وہ ترکیب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی خاطر بتلائے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان گھر میں آنے جانے، داخل ہونے اور باہر آنے کی دعاؤں کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کی دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے اور کھاتے وقت کی دعا پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ آج تمہیں یہاں نہ تو رہنے کی جگہ ہے اور نہ ہی تمہارے لیے کوئی کھانے کی جگہ ہے۔ لیکن جب بندہ گھر میں داخل ہو جاتا ہے، دعا کا اہتمام نہیں کرتا، تو شیطان کہتا ہے کہ آج تم نے رہنے کی جگہ پا لیا ہے۔ اور جب بندہ کھاتے وقت جو ہے دعا کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ رہنے کے ساتھ ساتھ تمہیں کھانے کی چیز بھی جو ہے یہاں میسر ہے، تمہارے لیے کھانے کی چیز بھی یہاں موجود ہے۔ اس حدیث پہ غور کریں، ہم جو ہے اس حدیث پر غور کریں اور اپنے عمل کا جائزہ لیں کہ کیا ہم اس دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا ہے۔ کیا ہم گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعاؤں کو پڑھتے ہیں؟ کیا ہم گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کیا ہم جو ہے کھاتے کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم ان دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، گھر میں آنے کے وقت کی دعا کا اہتمام نہیں کرتے، گھر سے باہر جانے کے وقت کی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، تو گویا کہ یہ ان اسباب میں سے ہے جو انسان کو جس کی وجہ سے انسان جو ہے انسانوں کو شیاطین پریشان کرتے ہیں۔ اور گویا کہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جب جو ہے گھر سے باہر جاتا ہے، یہ تو گھر میں آنے کی بات ہوئی، گھر کے آنے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا ہے کہ جب بندہ گھر میں آتا ہے اور دعا نہیں پڑھتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں یہاں رہنے کی جگہ مل گئی، اور جب جو ہے کھاتے وقت بھی دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تمہیں کھانے کی چیزیں بھی یہاں مل جائے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جب بندہ گھر سے باہر جاتے وقت یہ دعا پڑھتا ہے تو شیطان اس انسان سے دور ہو جاتا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ گھر سے باہر جاتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کہا جاتا ہے لقد ہدیت وکفیت ووقیت، تمہیں تو جو ہے راہ دکھا دی گئی ہے، تمہارے لیے یہ دعائیں پڑھنا شیطان کے شر سے بچنے کے لیے کافی ہو گئی ہیں، اور جو ہے تمہیں شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا گیا ہے۔ جب انسان ان دعاؤں کو پڑھتا ہے، اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو شیاطین بھی کہتا ہے کہ اس انسان کو تم کیسے گمراہ کر سکتے ہو، اس انسان کو تمہیں گمراہ کرنے کا راستہ کیسے مل سکتا ہے جس کو راہ دکھا دیا گیا ہو، جو اس دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا ہو اور جسے شیطان کے شر سے جو ہے بچا لیا گیا ہو، ایسے انسان کو تم کیسے گمراہ کر سکتے ہو۔ لہٰذا ہمیں گھر سے باہر جاتے ہوئے اس دعا کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی جو اور بھی تدابیر شریعت نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ شام ہونے سے پہلے یا شام کے ابتدائی وقت میں بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ شام ہوتے ہی بچوں کو گھر میں رکھا جائے، شام ہونے کے بعد ہی اچھے طریقے سے یا رات کا کچھ حصہ ہونے کے بعد ہی بچوں کو گھر سے باہر جانے دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام ہو جائے یا رات کا ابتدائی حصہ ہو تو لہٰذا تم کیا کرو، اپنے بچوں کو گھر میں رکھ لیا کرو، کیونکہ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جو شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو گھر میں رکھ لیا کرو، اور رات کا جب کچھ حصہ گزر جائے تب بچے کو باہر جانے دینا چاہیے، اور جہاں باہر جانے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری ترکیب جو اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ یہ کہ گھر کے دروازے وغیرہ بند کرتے ہوئے ہم بسم اللہ پڑھ کر کے دروازے بند کیا کریں، کھڑکی بند کریں تو بسم اللہ پڑھ کر کے دعائیں کھڑکی بند کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس دروازے کو اور جس کھڑکی وغیرہ کو بند کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا گیا ہو، شیطان ایسے بند دروازے کو نہیں کھول سکتا ہے۔ تو یہ اور اس طرح کی متعدد ترکیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، جن کو ہم اختیار کر کے، جن کو ہم اپنا کر کے شیطان کے شر سے ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ آج مختلف قسم کے شیطان کی وجہ سے مختلف قسم کی پریشانیوں میں انسان مبتلا ہے، اور اپنے آپ میں نہ تو رقیہ کا اہتمام کرتے ہیں اور نہ اس سے پہلے شیطان کے شر سے بچنے کی تدابیر اختیار کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اسباب کو، ان تدابیر کو اپنائیں، ان تدابیر کو اختیار کریں، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف رقیہ کا اہتمام کریں۔ باذن اللہ تعالی ہم شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے، اور ضرور رہیں گے، کیونکہ یہ قرآن و احادیث کے روشنی میں یہ باتیں بتلائی گئی ہیں۔ قرآن و احادیث میں جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ تعلیم آپ کو بتلایا گیا ہے، وہ تعلیم آپ کو سنایا گیا ہے، وہ باتیں آپ کو بتلائی گئی ہیں۔ اگر ہم شریعت پہ چلتے ہیں، اگر ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ضرور شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کے باوجود، اگر ان مختلف ترکیب اور تدبیر کو اپنانے کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی شیطان کے شر سے محفوظ نہیں ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اسے مختلف طریقے سے آزمانا چاہتا ہے، اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، اس لیے کہ صبر کرنے والوں کا اللہ کے پاس بہت ہی اہم بدلہ ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو بے حساب جو ہے ثواب سے نوازے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اقول ما سمعتم واستغفر